کیا تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے؟ شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے. شرکیہ تعویذ نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ اور رقیہ یہ شرک ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے. اب ظاہر ہے کسی نے تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا تو اس میں شرک ہے، تو عین توحید ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈوں کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو کمال توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اعتدال کی راہ تعویذ کے بارے میں یہی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف غلو کا شکار ہیں، ہر وقت تعویذ پلیتے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نکل ہی رہا ہوتا ہے ان کی پرچی، ذرا سے کاموں میں بس تعویذ گنڈوں میں. اور ایک غلو یہ ہے کہ اس کو شرک، ہر تعویذ کو شرک سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شرکیہ تعویذ تو شرک ہے، لیکن جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یا اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ وہ شرک نہیں ہے لیکن توکل کے خلاف ہے، یعنی کمال توکل کے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور میرے اس پہ بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں. جو لوگ ان تعویذوں میں پڑھتے ہیں وہ قیامت تک پڑے ہی رہتے ہیں. عربوں کو دیکھو آپ، کسی کے گلے میں کوئی تعویذ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، ملک بھی ان کا ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہماری حالت دیکھو آپ، فلیتے اور ایک دھاگا ادھر اور ایک دھاگا فلانے پڑھ کے ادھر ایک ادھر، پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں. جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اسباب اختیار کریں. جیسے بیماری ہے تو علاج اور اللہ سے دعا، بے روزگاری ہے تو روزگار کی تلاش اور اللہ سے دعا. جو ان چیزوں پہ آ جائے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں. اور جو تعویذ گنڈوں میں لگ گیا کام سے.